اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، آقا کل، ختم رسول، دانا سبل، احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد فرمایا ومن تطوع خیرا، اگر تم نیکی کرو گے اپنی خوشی کے ساتھ، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک پھر تم اللہ کو قدر کرنے والا پاؤ، ہماری قدر ہو، نیکی کرے۔ یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے، چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں۔ یا اللہ کیا کرے، کچھ بھی نہیں، آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے سارے معاف کر دے، کچھ بھی نہیں، آؤ موقع ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں، ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں، دل نہیں کرتا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، میں کروں گا بھی نہیں۔ لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ پہلے کہتے ہیں صحاح ستہ سے دکھاؤ، جب صحاح ستہ سے مل گئی تو اب اور کدھر جانا ہے۔ اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت، اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب۔ اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے، فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے، وہ چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہے تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا، اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کے لفظ بھائی نہیں سیاستہ میں، رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے، اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟
اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو، اور بھائی یہاں باہر لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے، 5,000 والا جوڑا 1,500 میں، تو رش ختم ہوگا۔ اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے، یہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا۔ ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں، یہ تو شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی۔ جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے دکھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے۔ مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا فرمایا، باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا، آخری حصے میں رات کے، شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے، اے کوئی معافی مانگنے والا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ آؤ ادھر آؤ، ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا، معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا، وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، وہ جو کہتے ہیں نا بڑے بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں، ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا۔ سارے سیٹھوں، نوابوں، جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی، ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو۔ پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، ارادہ یہ، مطلب اللہ معاف کرے آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات کو ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کرتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں، کام کرنا ہے۔ یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات، جو مانگے گا وہ تجھے، لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا، یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی، دفتر نہ گیا تو حالات آپ دیکھیں ذرا۔ اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو بھائی ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہے، پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمایا اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا، اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا، اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا۔ شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے، جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ کوشش فرمائے، کوشش فرمائے۔ 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میں منع نہیں کر رہا، جائیں 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں، منع نہیں ہے، لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان۔ اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں، نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں، حضور کے کوئی بھائی بہن، حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے۔ شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے، کل امت کے لیے مانگے، رب کریم سے مانگے، اپنے بھائی کے لیے مانگے، اپنی بہن کے لیے مانگے، اپنے بیٹے کے لیے مانگے، اپنی بیٹی کے لیے مانگے۔ اللہ کریم یہ مانگنے کی رات ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن وارے کارن کھلا جے دروازہ، آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگے۔ قبرستانوں میں نا کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیت گئے ہیں کوئی آیا نہیں، کچھ قبریں بتاتی ہیں، اور کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں 4-5 سال کوئی نہ آئے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو، وہاں نئی قبر بن جاتی ہے معذب۔ او بھائی کچھ ہیں ایسے، کچھ ہیں یہ جائے نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں، تو شعر لکھا ہوا ہے، بر مزارے ماں غریبا نے گلے پروانہ سوزی نے صدائے بلبلے، فارسی کا مقولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں، اللہ بادشاہ ہے مقبرے میں لیٹا ہے، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلبل آ کے گیت گاتی،
کوئی آتا ہی نہیں, کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا, کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا. او بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیت گئے, کوئی لوٹا نہیں. اور مشکات میں حدیث ہے, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے, میری بیٹی دعا مانگے. پر بیٹے کو تو 27 سال ہو گئے, ملک سے باہر ہے, کاغذ بنے گے تو ابے کی قبر پہ آئے گا نا, اس کے تو کاغذات ہی نہیں مکمل ہو رہے. وہ بیٹے کو تو مشکل ہے بڑی, وہ تو کاغذات نہیں بن رہے. وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جب ہی وہ کام ہوگا نا. انتظار ہو رہا ہے قبروں میں, میرا بیٹا دعا کرے, میرا بھائی دعا کرے. اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے, میرا باپ دعا کرے. کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں, یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی, اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی, اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی, اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے. اللہ کی رحمت کو محدود نہ کرے کہ صرف مجھے بخش دے, اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما. ساری امت کے لیے دعا کریں. شب بارات کی رات نفل پڑھے. ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ, بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہم اہتمام کرتے ہیں. لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ آئے وہ اکیلے میں پڑھے. کتنی کھلی بات کر رہا ہوں, میں پابند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے محفل میں آئیں گے ضروری ہے. بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا. کچھ لوگ تنہائی میں ہو تو دل زیادہ لگتا ہے, وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی عرض نہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے, تقریر سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے. تو جن کا اس طرح نرم ہوتا ہے وہ مسجد میں آئے, بات سنیں. کچھ کو سب کے بیچ بیٹھ کے رونا آتا ہے. حضرت سعدی شرازی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رلا جاتے ہیں. فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں, لہٰذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں. تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا, تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا, مسجد میں آئے, رات عبادت کرے. کل مغرب سے پہلے پہلے کام سمیٹ لے سارے, اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی, مغرب کے بعد ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے. کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھٹی. اور توبہ کی رات ہے یہ, توبہ کرنی. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا, شرمسار ہونا. کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا, اور وہ لفظوں میں نہیں, جملوں میں نہیں, توبہ رٹی رٹائی نہیں, شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا, اس کا نام توبہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے, میں نے پچھلے سال کہا تھا پھر کہتا ہوں, مسجدوں سے نا شب برات کی رات, شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں, لوگ اتنا روتے ہیں نا. رونا چاہیے, کم روتے ہیں زیادہ رونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں, کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے اس کا پروگرام ہے نا کہ اب ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا, اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا. لیکن رات روتا بھی رہے اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے, داؤ لگانا ہے, تو اس نے توبہ کیا رات کے, یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا. یعنی بڑی سجا بنا کر کے سوار کر کے رات توبہ کی. کیا مطلب ہے توبہ کا؟ کہ توبہ آپ نے کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے, تو نظر ہی نہ آئے. اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو. اگر یہ پروگرام ہی نہیں, ارادہ ہی نہیں. بچے ایک دو مجھے کہنے لگے کل حضرت صاحب توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے, تو کوئی باپ بتائے کہاں پہ ہے. کچھ بچے شاگرد ہیں, کچھ مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں. ایک نے مجھ سے کہا, تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ, 2 نفل پڑھو, توبہ کرو, توبہ کا ارادہ بناؤ. یہ رسم نہیں ہے. وہ ناد خان بھی تو توبہ کر لینا جو شب برات کے دن لوگوں کو توبہ کرانے آیا ہے اور 25,000 کا سودا کر کے آیا ہے. تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا, یہ نوٹ پھکوانے سے تو توبہ کرنا. یہ رسم ہے. ساری رات توبہ 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 توبہ, یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا, سپاہی تھا, اس کا پہرے دار تھا, نگرانی کرتا تھا, بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا. بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا. اسے بادشاہ نے بڑے الاؤنسز دیے, بادشاہ نے بڑا کچھ دیا, مکان دیا.
کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا، اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی، اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، وہ کیا سلوک کرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ نا 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا۔ آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی قریب ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتا، لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے کہ یہ رسم کے لیے آیا ہے، اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے، یہ تو سویرے بدلے گا نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں، اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے، اسے تو پہلے سے خبر ہے، تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو، پھر کیا رویہ رکھتے ہو؟ شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا، اسی طرح فریب کرنا، اسی طرح جھوٹ بولنا، اسی طرح بددیانتی کرنا، اسی طرح لوگوں کو لوٹنا، تو یہ رسم نہیں ہے توبہ۔ توبہ تو بدل جانے کا نام ہے، توبہ تو پھر سنور جانے کا نام ہے۔ توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی، وقت کے بادشاہ تھے بادشاہ، جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی، پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزاری۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے، فرمایا تبدیلی نہیں، یہ میری توبہ ہے، یہ میری توبہ ہے۔ جب توبہ کی تو پھر بدل کے کی، جب توبہ کی تو پھر تبدیل کیا آپ نے۔ یہ کیا توبہ ہوئی؟ ساری رات روتے رہے، سویرے دکان پہ جا کے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی 11,000 کا ہے، یہ توبہ ہے؟ تو آپ نے اور میں نے توبہ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنی ہے کہ پھر 15ویں شعبان کو بدل جائے۔ اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے، مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے، تیاری کر، پاک صاف ہو جا، تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے، بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمت نچھاور کرتا جاؤں۔ بس تو پہلے ہی تیاری کر، 15 دن پہلے، 14 دن پہلے تیار ہو جا۔ کل رات اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، بچوں کو تیار کریں، گھروں کو تیار کریں۔ اب جب مہمان آتے ہیں نا بڑا کچھ کرتے ہیں، شب برات آئے تو مصلی ایک دفعہ دھویا کریں، ایک دفعہ مصلی دھویا کریں۔ فرش دھوتے ہیں نا، مہمانوں نے آنا ہے تو ایک کمرے کا فرش دھو کے صاف کریں کہ خواتین نے یہاں ساری رات نماز پڑھنی، یہ ارادے بنائیں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا رات کو سفر کرنا ہے تو دوپہر میں تھوڑا آرام نہ کر لوں تو کل دوپہر میں آرام کر لیں، تاکہ رات کو رب رب کرنا آسان ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا آسان ہو جائے۔ مکمل طور پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہاں بھی محفل ہوگی انشاءاللہ، عشاء کے متصل بعد شروع ہو جائے گی، 12 بجے تک محفل چلے گی، پھر 12 بجے کے بعد نماز تسبیح پڑھی جائے گی، پھر 1 بجے پھر دوبارہ آپ کو اجازت دی جائے گی، کوئی انفرادی طور پر گھنٹہ سوا اپنی الگ سے کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ تب بھی ممکن ہو، جیسے آپ کو موقع بنے۔ میں کہہ چکا ہوں، لیکن وقت ضائع نہ کرنا، گولڈن چانس ہے، اس کو مس نہ کرنا، یہ شب نجات ہے، اس کے ضرور قریب جانا۔ کچھ چیزیں ضروریات ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کا شوق ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنے گھر والوں کو اس لیے فراہم کرتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے، کھانا پینا، رہنے کے لیے مکان دینا، پہننے کے لیے کپڑا دینا، یہ ان کی ضرورت ہے۔ اور کچھ چیزیں آپ اس لیے اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو دیتے ہیں کہ جس سے وہ راضی ہو جاتے، وہ خوش ہو جاتے۔ بچے کو کھلونا لا کے دینا اس کی ضرورت نہیں، اس کی خوشی ہے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مختصر سے جملوں میں اس حسن کو بیان فرمایا ہے۔ محبوب نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ حالانکہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کپڑا، روٹی، رہنے کے لیے مکان دینا یہ ضرورت ہے، لیکن اگر کسی بیٹے کا دل کرتا ہے کہ وہ خوش بخت ہو جائے، خوش نصیب ہو جائے، تو پھر وہ ماں باپ کو حج بھی کراتا ہے اور عمرہ بھی کراتا ہے، حالانکہ یہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ ماں باپ صاحب استطاعت ہوں گے تو ان پر حج فرض ہوگا، ورنہ ضروری تھوڑی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسانوں پر فرض کی ہے، وہ ضروری ہے، وہ لازمی ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، نہ رکھنے والا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ رمضان کے روزے، زکوٰۃ دینا 2.5% ضروری ہے، کسی نے نہ دی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خشکی اور تری میں تیرا جتنا مال تلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ صحیح نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نہ تمہیں نقصانات نہ ہوتے۔ حج کرنا فرض ہے، جو نہ کرے گا
تو ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ حج فرض ہونے کے باوجود جو بغیر کسی مجبوری کے حج کرنے نہ گیا وہ یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ کیوں نہیں گیا؟ کیا وجہ تھی؟ تو کچھ چیزیں فرض ہیں، نہ کرنے والا سخت مجرم ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کی خوشی ہے کہ وہ کرتا ہے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، لیکن اگر کسی کا روز دل کرے کسی غریب کی مدد کرنے کو، روز دل کرے، ضروری نہیں اس پر، اس کا مال ہے نہ خرچ کرے، لیکن اگر روز وہ دے گا تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے روزانہ اٹھ کے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ سخی تیرے راستے میں دیتا جائے تو سخیوں کو دیتا جا۔ اگر خوب کرے گا صدقہ تو خیرات تو ایک کے بدلے اللہ 700 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ نفلی کرنے والے سے مصیبتیں دور ہوں گی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بری موت سے بچنا چاہو تو نفلی صدقے زیادہ کیا کرو، لیکن یہ ضروری نہیں۔ اب کچھ شخص کہ جی ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں بھئی کپڑا وجود ڈھانپنے کے لیے ہے نا، بولیے تو بین کیوں لگوایا اسپیشل، بٹن کیوں لگوایا اسپیشل؟ وہ ٹھیک ہے، جس طرح ایک بوری ہوتی ہے تو ٹاٹ بنا کے پہن لیتا کہ بدن چھپانا مقصود ہے نا، لیکن بندہ عجیب لگے، اس کا کپڑا پہننے کا طریقہ ہی ٹھیک نہ ہو تو حسن قائم نہیں رہتا۔ درخت بڑا شاندار ہو پر پیارا ٹہنیوں سے ہی لگتا ہے، پھل پھول ہو تو وہ ذرا اچھا لگتا ہے۔ فرض خوبصورت تب بنتے ہیں جب ان کے ساتھ نفل بھی شامل ہو جاتے ہیں، جب کچھ خیر کے کام بھی انسان کرتا ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سے جو جملے میں نے قرآن پاک کے تلاوت کیے، رب کریم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، باقی نیکیوں کا ثواب بیان کیا جاتا ہے، یہاں اللہ کریم نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، فرمایا جو اپنی خوشی سے نیکی کرے، جو اپنی خوشی سے نیکی، دل کر رہا ہے میرا آج نیکی کرنے کو۔ دیکھیں قرآن مجید کا انداز تربیت، فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو اپنی خوشی سے نیکی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، تو بے شک وہ رب کو بڑا ہی قدر کرنے والا پائے گا۔ جو خوشی سے نیکی کرے گا باقیوں پہ ثواب ملا، اور جس نے خوشی سے نیکی کی اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ اس کی فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور بے شک وہ اللہ کو قدر کرنے والا اور جاننے والا پائے گا۔ اللہ کو پتہ ہے، یعنی جب آپ نفلی نیکی کریں گے تو اس کی قدر ہوگی، اس کا پیار ہوگا۔ ضروری تو نہیں نا کہ بھائی نے جو دولت کمائی ہے وہ اپنے بھائی کو دے، اس کی اپنی ہے، نہ دے تو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اگر وہ دے گا تو بھائی احسان مند رہے گا کہ نہیں، خوشی ہوگی کہ نہیں۔ کچھ کام نفلی بھی کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں اب نفل کام کے لیے اس زیادہ بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ فرض نہیں لوگ ادا کرتے، طبیعت نہیں ہماری، ہم مطلب ان کاموں میں زیادہ الجھ گئے ہیں جو غیر ضروری تھے۔ ضروری کاموں سے ہم نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ مطلب اعلان ہوتا ہے مسجد میں کہ عشاء کی نماز ہو گئی ہے، اب محفل ہونے لگی ہے، لہذا سارے لوگ آ جاؤ۔ یہی نماز فرض تھی وہ ہو گئی ہے، اب محفل ہونے لگی ہے، تو محفل ضروری تھی کہ نماز ضروری ہے؟ تو اعلان کیا ہو رہا ہے کہ مشکل کام گزر گیا ہے، اب آسان رہ گیا، لہذا لوٹ آؤ۔ تو لوگ مطلب جس طرح کچھ لوگ ہواؤں میں زندہ رہتے ہیں، اس طرح لوگ زندہ ہیں ہواؤں میں، خوابوں کی دنیا میں وقت گزار رہے ہیں۔ روزی دینی ہے اللہ نے، اور سب سے مشکل کام لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بنا لیا۔ انسان کا ساری دنیا سے تعلق ٹوٹ جائے تو خرابی نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کا اللہ رسول سے رشتہ کمزور ہو جائے تو حالات بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن ساری دنیا سے لوگ رشتے بناتے رہتے ہیں، فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، ظہر کے وقت کام لگے رہتے ہیں، عصر کے وقت واک کرتے ہیں، عشاء اور مغرب وہ برگر کھانے میں گزر جاتی ہے۔ تو بھئی جن سے زیادہ کام ضروری تھا وہاں تو تم نے توڑ دیا۔ نوافل نفل کام، اس کا حسن ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کی ایک خوبصورتی ہے، اس کے اندر ایک توانائی ہے، ایک اس کے اندر خاص وقار ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے رہا کرو، اگر ہو سکے تو کوئی مجبوری نہ ہو تو مصلی پہ رکا کرو۔ فجر پڑھ لی، فرض ادا ہو گئے، حضور جائیں، فرمایا وہ تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر رکو گے
اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، درود پاک میں لگ جاؤ گے، رکو گے، سورج نکلنے تک رکے رہو گے، 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت نماز چاشت ادا کرو گے تو رب کریم تمہیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ رکو، شرط یہ ہے کہ رکو، تھوڑا وقت دو، مصلی پہ ٹھہرو، تھوڑا یہاں وقت دو۔ لیکن چوک اور چوراہوں میں کئی گھنٹے وقت گزارنے والی قوم مسجدوں سے بھاگتی ہے۔ نفل کام کرنا، خوشی سے کرنا، یہ دقت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی وہ کام جن میں نفس کو راحت ہوتی ہے وہ تیزی سے لوگ کرا لیں گے، تیزی سے۔ میں کوئی دوستوں سے محبت کرتا ہوں تو کبھی کبھی کچھ باتیں ان سے پوچھتا رہتا ہوں پیار کے ساتھ، ازراہ محبت۔ ایک سنگی بڑی دیر کھڑا رہا تصویریں بنانے کے لیے، تو پھر وہ ہم اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ پہ پہنچے تو نماز اس نے اتنی تیزی سے پڑھی کہ میں پوری کوشش کر کے بھی اس کے ساتھ مل نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے اس سے بعد میں کہا کہ یار کم از کم تو رکوع سے اٹھنے کے لیے اتنی دیر تو صحیح کھڑا ہو جتنی دیر تو فوٹو کھنچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی تصویر کے لیے تو دیکھتا ہے صحیح کھڑا ہو کہ نہیں، آنکھ میری ٹھیک ہے، اور تو رکوع سے کھڑا ہوا، تو نے سوچا ہی نہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں ہوں۔ یعنی کیمرے کی آنکھ کے لیے تجھے سجنا آتا ہے، عرش کے رب کی بارگاہ کے لیے تجھے سورنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یہ خبر ہی نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا معیار کیا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کپڑے برے پہنے ہو تو لوگ تصویر نہیں بنواتے، کہتے ہیں بری آئے گی اور نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، تو نے تو فوٹو تک قبول نہیں کی۔ نیکی کا کام کریں ذرا خوشی سے، ذرا ذوق سے، ذرا شوق سے، طبیعت کے اندر وہ وقار لائیں، وہ پیار لائیں، وہ میٹھا لائیں۔ دیکھیں نا قرآن مجید نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ نیکی کے بلند سٹیٹس تک جاؤ، معیار بنے، تو پھر جو چیز تمہیں زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جو چیز، یہ قرآن مجید نے کہا ہے، جو چیز تمہیں زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کے راستے میں، یعنی پیاری چیز، پیاری اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے حضور میرا باغ ہے، اور یا رسول اللہ میں نے بس مجھے پیار ہو گیا اس زمین سے، میں نے سجایا ہے، میں نے سنوارا ہے، میں نے ہاتھوں میں رمبا پکڑ کر، کدال پکڑ کر میں نے اس کی آبیاری کی ہے حضور، میں اپنے ہاتھوں سے پتے کاٹتا رہا ہوں، جڑی بوٹیاں تلف کرتا رہا ہوں حضور، دنیا دیکھنے آتی ہے میرا باغ۔ لیکن محبوب رب کریم فرماتے ہیں پیاری چیز اللہ کے راستے میں خیرات کرو، تو یا رسول اللہ جو مجھے بڑا پیارا ہے، میں تو اپنے بچوں کو نہیں دوڑنے دیتا تھا کہیں پتے نہ توڑیں، حضور مجھے بڑا پیارا ہے، میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر لیں۔ اس لیے کہ جو چیز زیادہ سونی ہو وہ سونے رب کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے، اس لیے کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ۔ یہاں کیا حال ہے، یہاں مزاج عجیب ہو گیا، جب آپ کا وہ مزاج نہیں رہے گا، وہ انداز نہیں رہے گا، وہ کرم نہیں رہے گا۔ مجھے بڑی اچھی بات یاد ہے، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا، بڑا بچپن کا زمانہ تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے کتاب استادوں کے پاس لے گیا، میں نے کہا استاد جی یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بزرگ کیا لکھ گئے؟ تو کہنے لگے اس کو بند کر، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا حضور کیا؟ فرمانے لگے وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تم جوانی کے سونے لمحات، خوبصورت جملے، خوبصورت وقت اللہ کے راستے میں دے دو گے نا تو رب تمہیں وفادار دوست عطا فرمائے گا۔ اگر تم اپنے کردار کو خوبصورت رکھو گے، میلا کچیلا گدلا نہیں ہونے دو گے۔ یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے، چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں۔ یا اللہ کیا کرے، کچھ بھی نہیں، آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے ساری معاف کر دے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، سیاستہ کی روایت ہے ترمذی میں۔ پہلے کہتے ہیں سیاستہ سے دکھاؤ، جب سیاستہ سے مل گئی تو اب اور کدھر جانا ہے؟ اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت،
اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب۔ اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نئی بات کو سمجھنا چاہتے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کو وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ضروری ہے تو عشاء پڑھ کے سو جائے، فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے، چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہو۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحب آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا ابن ماجہ میں، حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کے لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ کیا انداز ہے مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ مہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نہ اور شب برات والی رات بھی دے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے، اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا، اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا۔ شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے، جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ کوشش فرمائے 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میں منع نہیں کر رہا، جائیں 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں منع نہیں ہے، لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان۔ اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں، نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں، حضور کے کو بھائی بہن، حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے۔
شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے، کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے، مانگے اپنے بھائی کے لیے، مانگے اپنی بہن کے لیے، مانگے اپنے بیٹے کے لیے، مانگے اپنی بیٹی کے لیے، مانگے اللہ کریم۔ یہ مانگنے کی رات ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن وارے کارن کھلا جے دروازہ۔ آئے اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگے۔ میرے عزیز دوست، کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین صرف نماز روزے کا، حج زکوٰۃ کا، شب برات کی عبادت کا، اس کا نام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین کے میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ دو بنیادی شعبے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ یہ جو حقوق اللہ کا معاملہ ہے نا، آپ کو نماز دن میں 5 وقت آ کر کے پڑھنی ہے۔ حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن اگر لوٹ کے آتا بھی ہے تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کا حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ تو ہر وقت کا ہے۔ آپ اگر جوان ہیں تو پھر آپ کا ماں باپ کے ساتھ حقوق کا تعلق ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے۔ شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے حقوق آپس میں شروع۔ صاحب اولاد ہو گئے تو اب آپ کے اولاد کے حقوق ذمے آ گئے۔ آپ اگر کارخانہ دار ہیں تو مزدوروں کے حقوق ہیں، اگر آپ استاد ہیں تو شاگردوں کے حقوق ہیں، اگر آپ شیخ ہیں تو مریدوں کے حقوق ہیں، اگر آپ مرید ہیں تو شیخ کے حقوق۔ تو حقوق کے ساتھ تو ہر وقت انسان کا آپس کے اندر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب معاملات کو صاف رکھنا، لین دین کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو کھلا رکھنا، خیانت سے، جھوٹ سے، دغے سے، دھوکے سے، فریب سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، دین اس کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیتا ہے، بہت ہی زیادہ۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، مسلم بخاری دونوں میں، کہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے وہی بات عرض کی جو عرض کرنے کا موقع تھا اور انسانی فہم کے عقل کے قریب بات تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو مفلس ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، میری امت میں تو مفلس وہ ہوں گے جو نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ قیامت والے دن آئیں گے۔ یعنی وہ مفلس ہوں گے جو نماز، زکوٰۃ، روزے کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے، لیکن ان کے مفلس ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی شخص کا حق دبایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، حالانکہ ان کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے حقوق العباد ضائع کیے، اب ان کی کمزوری کا یہ عالم ہوگا کہ انہوں وہ جو نیکیاں کما کے لائے تھے وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا۔ اور اگر پھر بھی ان کے ظلم بچ گئے، نیکیاں دینے کے باوجود ابھی بھی ان کی زیادتیاں باقی رہیں، تو حضور فرماتے ہیں پھر ان مظلوموں کی جو خطائیں ہوں گی وہ ان ظالموں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ تو یہ بہت ساری نیکیاں لانے کے باوجود مفلس رہ جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ حقوق اللہ کا معاملہ اپنی جگہ پہ وہ بڑا سخت ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ توازن نہیں قائم رکھا جاتا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب باقی میں ولی اللہ ہو گیا ہوں، میں حق نہ بھی ادا کروں۔ اور کچھ معاذ اللہ اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کی تمہیں پڑھی ہے، باقی کام تو بھائی آپ نماز کو بھی ہلکا نہیں سمجھ سکتے، یہ رب کی عبادت ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں؟ آپ توازن قائم رکھیں گے، نماز پڑھیں گے تو وہ بھی پورے ذوق کے ساتھ پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو پوری توجہ کے ساتھ کریں گے، نفل ادا کریں گے تو پورے انہماک کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ۔ قرآن پاک سے آپ مکمل پیار کریں گے، محبت کریں گے، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ، اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے گا۔ یہ دیکھیں نا، کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ اس کی عظمت کے لیے ہے کہ رب عظمتوں والا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی ہی کی شان ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے کیونکہ وہ عظمت والا ہے۔ لیکن اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے،
ساری دنیا کے مرد حضرت جنید بغدادی بن جائیں، باجزید بستامی بن جائیں، ساری دنیا کے مرد نیک پارسا متقی بن جائیں اور ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں، تو پھر بھی رب کی شان میں کوئی اضافہ تو نہیں نہ کر سکتے، اور سارے مکر جائیں معاذ اللہ کہ ہم نے عبادت نہیں کرنی تو اس کی شان میں کوئی کمی کر سکتے نہیں۔ تو اللہ کی عظمت ہے، شان ہے، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی عظمت ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ تو کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کی تو شان ہے کہ رب کی عبادت کی جائے، اور بھوکے کو ضرورت ہے اسے روٹی کھلائی جائے، پیاسے کو ضرورت ہے کہ اسے پانی پلایا جائے۔ اور دیکھیے کہ میرے ایک بڑے بہترین قابل احترام استاد ہوں، شیخ ہوں، ایک طرف وہ مجھے بلا رہے ہوں کہ آ ذرا میری بات سن، اور ایک طرف ایک آدمی بڑا مریض ہے، بیمار ہے، اسے ضرورت ہے کہ میں اسے ہسپتال چھوڑ کے آؤں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو مر رہا ہے نا اسے ہسپتال پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ بزرگوں کی تو عظمت ہے، میں نہ بھی جاؤں گا تو ان کی شان میں کوئی کمی، لیکن اس کو میری ضرورت ہے، یہ ضرورت مجھے پوری کرنی ہے۔ چلے میں بات اور کھولتا ہوں، زیادہ سمجھ میں آ جائے، شاید اس طرح زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک بزرگ ہے، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، اور پانی ایک کٹورے میں ہی ہے، صرف ایک برتن میں پانی، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے، اور قریب ایک شخص ہے جو پیاس سے مر رہا ہے۔ بزرگ آواز دیتے ہیں کہ میاں آنا ذرا وضو کرانا، اور وہ کہہ رہا ہے یار میں مر جاؤں گا چند قطرے نہ ملے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ وضو نہیں کرانا، پیاسے کو پانی پلانا ہے۔ یہ آپ بات کو سمجھیں۔ اب ذرا بخاری مسلم کی وہ حدیث سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن رب فرمائے گا ایک بندے سے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ رب فرماتا ہے کہ میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، کپڑے لے کے تو آیا ہی نہیں، مجھے کپڑے پہنانے چاہیے تھے۔ تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے سے، پینے سے، پہننے سے پاک ہے۔ تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے جاننے والوں میں آدمی پیاسا تھا تو وہ تھا تو میرا ہی بندہ۔ بھائی غور کریں گے آپ بات پر، آپ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے نا اس کو آپ سمجھیں۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے، کھل کے میں حاجی صاحب کہلاؤں، کھل کے میں صوفی صاحب کہلاؤں، مجھے لوگ معلم کہیں، مجھے لوگ صاحب تقویٰ کہیں، اور مجھ سے لوگ ڈگری لے، میں لکھ کے دوں تو کوئی نیک ہوگا، میں لکھ کے دوں تو کوئی نمازی ہوگا۔ یوں نہ کر، رب کے بندے ہیں، ان سے پیار کرنا سیکھ، اللہ کی مخلوق کے بارے میں اپنا رویہ نرم کر، اپنے معاملات کو صاف کریں، لین دین کے معاملات کو کلیئر رکھیں۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا۔ تیری نماز تجھے روک دے، تو نماز پڑھ کے نکلے تو خیال آئے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تیری نماز تجھے روک دے کہ میں نے لقمہ حرام اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال اگر ساری رات کھڑے رہ کے نماز پڑھتے رہے ہیں نا، تو امام صاحب کا یہ عبادت کا ماحول بھی تھا، لیکن اگر ان کے پارٹنر نے کپڑا بیچتے وقت کسی کو نقص والا کپڑا بیچ دیا ہے نا، اور وہ پیسے لے کے آئے، تو امام صاحب نے وہ رقم بھی استعمال نہیں کی، وہ بھی ساری اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ معاملات کے بارے میں وہ لوگ بڑے سنجیدہ تھے، غیر سنجیدہ نہیں تھے کہ جناب کوئی نہیں چل جاتا ہے، خیر صلی اللہ ہے۔ رزق کا جب تک آپ کا معاملہ صاف نہیں ہوتا، رزق کا مسئلہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا، تب تک تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، نماز میں لذت نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرا گندہ حالت ہو، پھٹا پرانا لباس ہو، اور انسان بکھرے بالوں سے تڑپ تڑپ کے بھی دعا مانگے، اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے، جو روٹی کھائی ہے وہ کسی کا مال لوٹ کے کھائی ہے، جو پیا ہے وہ کسی مسکین کا مال کھا پی گیا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ حقوق العباد کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فکر مند کریں، آپ غور کریں کس جگہ کوئی نقص تو نہیں رہ گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بڑی نصیبوں والی خاتون ہے، یہ وہ خوش بخت عورت ہے کہ جس کے گھر میں حجرہ نور میں داخل ہو کے مدینے والے محبوب کہتے تھے کہ سکون محسوس کرتا ہو۔
हुजूर की सीरत बताती है कि हुजूर वहां सुकून महसूस करते। हजरत आयशा सिद्दीका ने हुजूर से दीन लिया और महबूब करीम का सरे नूर उनकी गोद में रहता था जब वो हुजूर से सवालात पूछा करती थी। सैयदा आयशा सिद्दीका की अजमतें हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं और यह हदीस मुबारका मिशकात शरीफ में मौजूद है। फरमाती हैं कि आमाल नामे 3 किस्म के होंगे क़यामत के दिन। 3 किस्म के आमाल नामे, मुजरिम जो होंगे जुर्म करके आएंगे उनके 3 किस्म के आमाल नामे होंगे। फरमाती है मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि 3 किस्म के लोगों के अमाल नामे होंगे। एक वो लोग होंगे, वो वाला मामला होगा जो रब का बंदों का अकीदे के साथ है। अगर कोई बंदा शिरक करके आया होगा तो अल्लाह उस शिरक को कभी माफ नहीं कर। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह माफ नहीं करेगा कि उसके साथ शिरक किया जाए, बाकी वो इसके अलावा जिसको चाहेगा अपने फजल से माफ फरमा देगा। तो एक तो ये अमालनामा क़यामत के दिन होगा, जो मुशरिक होगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। और दूसरा सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मामला है हुकूकुल इबाद का, बंदों का बंदों के साथ मामला। किसी ने किसी की जिल्लत कर दी, रुसवाई कर दी, माल दबा लिया, ताना दिया, तकलीफ दी, फरमाया ये दूसरा अमालनामा है, ये भी रब उतनी देर तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदा बंदे को माफ नहीं करेगा, ये माफ नहीं किया जाएगा। और तीसरा फरमाया मामला अल्लाह और बंदों का है, इबादत का मामला है, नमाज का मामला है, रोजे का मामला है। फरमाया उसमें रब बड़ा करीम है, अपने फजल से फैसला करेगा, चाहे तो आजाद दे और चाहे तो अपने फजल से बंदों को माफ फरमा दे, चाहे तो अपने फजल से माफ कर दे। 3 किस्म के मामला क़यामत में होंगे। हुकूकुल इबाद के मामले को दरमियान में बयान किया गया। हम ना जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखना छोड़ते जा रहे हैं। मुझे अपनी रोटी अजीज है, मैं बाहर से आया हूं और मैंने आके घर के अंदर तल्ख बातें शुरू कर दी, सख्त जुमले कसना शुरू कर दिए कि मैं बाहर से आया हूं, मेरे लिए खाना नहीं पका। मैंने ये देखा ही नहीं कि शायद पकाने वाला बीमार ही ना हो, कि मैंने पूछा ही नहीं कि जो घर के अंदर था वो किसी तकलीफ में ना हो। मैंने ये एहसास ही पैदा नहीं किया कि मैंने बड़ी सख्त बातें अपनी वालदा से कर दी, अपनी अहलिया से कर दी, अपनी बहन से, अपने वालिद से कर दी, लेकिन उनके बारे में मैंने ये तसव्वुर ही नहीं किया कि एहसासात किस किस्म के उनके होंगे। हुकूकुल इबाद के मसले में ना हम लापरवाह हो गए, लापरवाह। हुकूकुल इबाद के मामले में अपने आप को समझाए, कायल करे, नमाज ज़ौक़ से पढ़े, नमाज शौक से पढ़े, नमाज तवज्जो से पढ़े, इसे कभी हल्का ना जाने। लेकिन याद रख ले, नमाज मेरा और रब का मामला है, रब का और मेरा मामला है। हो सकता है वो इस मामले में माफ़ी दे दे, लेकिन जिसको उसने मेरी माँ बनाया है ना, उसने कहा है मैंने तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे रखी है, इसको मेरा बाप बनाया है, उसके ताल्लुक से मुझे एहसास होना चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के ताल्लुक से एहसास होना चाहिए। हम दाएं बाएं एहसास हैं और बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी, बड़ी बड़ी कहानियां। कुछ लोग तो ऐसे पक्के नमाजी हैं कि वो किसी और को नमाजी मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे पक्के हाजी हैं कि दुनिया में सिर्फ वही हाजी है, दूसरा कोई है नहीं। कुछ मतलब मैं इस तरह के लोगों को मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जी, मैं मेरी तरह के मौलवी कहते हैं फलाना बंदा बेशरा है जी, आप बाशरा हैं? कहते हाँ मैंने दाढ़ी तो रखी हुई है ना। दाढ़ी का नाम ही सिर्फ शरा नहीं, सच बोलने का नाम भी शरा है, हलाल खाना भी शरा है, हुकूकुल इबाद का लिहाज करना भी शरा। ये क्या बात हुई कि आपने 2 4 5 चीजों को आपने अपना लिया रखा, मैं दीनदार हूं।
حقوق العباد کے تعلق سے ذمہ داریوں کا احساس کریں اور بڑی جلدی آپ چیزوں کو سمجھیں۔ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ہر آدمی کا احساس کرنا ہے، ہر آدمی، اور حقوق العباد کے تعلق سے آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے، اس پر آپ کو غور کرنا۔ اب سنگی یہاں میں خانقاہی آدمی ہوں، دوست یہاں آتے ہیں، کچھ دوست مجھے ایسے بھی آ کے کہتے ہیں کہ سب ایک ہفتہ آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ میں کہتا ہوں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو بھی رکھنا ہے تو پہلے اس کے گھر کے حالات کا جائزہ لے کے رکھنا ہے۔ ویسے اس کو رکھنا کیوں کہ گھر میں اماں بیمار ہو اور بیٹا پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا ہو، گھر میں والد بیمار ہو اور بیٹا جناب وہ تبلیغ کرنے گیا ہو، گھر کے اندر بیوی اس پریشانی میں ہو کہ میں دوائی لینے کس کے ساتھ جاؤں، زچہ مچہ کے مسئلے چل رہے ہیں، اور صاحب کہے کہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہوں، تو بخاری شریف سنیں نا آپ، مسلم شریف سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے کسی مرد کے پاس تنہا جانا اتنی دیر تک جائز نہیں جب تک اس کا اپنا محرم ساتھ نہ ہو۔ یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس بھی اندر اکیلے جائے گی تو اپنا محرم ساتھ لے کے، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، کوئی ہو، جائز نہیں۔ اور فرمایا سفر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ اس کا محرم ساتھ ہو۔ یہ سفر کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ عمرے کے لیے لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں جا سکتی۔ حج کے لیے بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ جی نہیں جا سکتی۔ لیکن عورت کے لیے صرف حج عمرے میں محرم شرط نہیں، وہ پنڈی بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، وہ ملتان بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ وہ جتنا سفر ہو نا 3 دن کا جس سے انسان مسافر بنتا ہے، وہاں وہ شادی پہ بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتے۔ وہ سفر ہو اگر اتنا جس سے بندہ مسافر بنتا ہے تو وہ وہاں کسی کے انتقال کے بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ حج عمرے پہ محرم یاد آتا ہے، باقی جگہوں پہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کسی مرد کے ساتھ تنہا نہ ہو جب تک کہ اس کا محرم ساتھ نہ ہو، اور وہ سفر بھی نہ کرے جب تک اس کا محرم ساتھ نہ ہو۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بخاری مسلم ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی تو حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے غزوے میں لکھ دیا گیا، وہ جا رہی ہے حج کے لیے اور میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا، یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا کہ تبلیغ کرنی ہے، کہ جہاد کرنا ہے، کہ تو نے خانقاہ پہ جا کے پیر صاحب کی بارگاہ میں رہنا ہے، کہ تو نے حقوق العباد کو مقدم کرنا ہے۔ یا رسول اللہ میرا نام لکھ دیا گیا ہے غزوے کے لیے اور میری بیوی جا رہی ہے حج کے لیے، تو حکم کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے تو غزوہ رہنے دے، اپنی بیوی کا محرم بن کے حج پہ اس کے ساتھ جا، کیونکہ اسے تیری ضرورت ہے، تو جہاں اسے ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر۔ تو اسلام نے ہمیں شب برات پہ آپ صرف کیا معافی مانگیں گے کہ یا اللہ جو نماز نو پڑھی اس کی معافی دے، تو وہ بھی مانگنی ہے آپ کو، 100% مانگنی ہے، آئندہ سے نمازیں پوری کرنے کا عہد کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائی جو آپ نے حقوق العباد ضائع کیے ہیں ان کی بھی آپ کو معافی مانگنی ہے، اور سامنے والے سے معافی لینی ہے راضی کر کے، بندوق کے زور پہ نہیں۔ کیا آپ ٹیلی فون کر کے کہیں میں نے میسج لکھا تھا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، رپلائی کیوں نہیں کیا؟ آپ کہیں میں نے معاف کیا، بھائی آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ آپ راضی کریں، جب کسی سے معافی لی جاتی ہے تو اسے راضی کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس جگہ میری غلطی تھی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو حقوق العباد کا جو مسئلہ نہ دیکھے، میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے ترغیب و ترہیب کے اندر، ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں پر طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہوں۔ حضور نے فرمایا ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر۔ اس نے خالی جہاد کا پوچھا تھا، جہاد کا۔ حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، ماں زندہ ہے، حضور زندہ ہے، فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر، اللہ اس کی خدمت پر حج کا ثواب بھی دے گا، عمرے کا ثواب بھی دے گا، اور جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو نے ایک بات پوچھی ہے، تجھے 3 چیزوں کا ثواب ملے گا، شرط یہ ہے کہ ماں کے قدموں سے جڑ جا، جا کے اسے راضی کر، جا اس کی نوکری کر،
जा जाके माँ की खिदमत कर, उसके पास बैठ, उसके दिल को मुतमईन करने वाला वक्त उसे दे। तो ये आप खाली नमाज पर इक्तिफा नहीं करेंगे, आप हुकूकुल इबाद का भी पूरा पूरा लिहाज करेंगे, पूरा पूरा आप हुकूकुल इबाद का लिहाज करेंगे। हुकूकुल इबाद हर जगह, आपकी जिम्मे आपके शेख के भी हुकूक हैं, उस्ताद के भी हुकूक। ये क्या बात हुई कि मान भी लिया, कह भी लिया, गुलामी कर भी ली, दावा भी कर लिया, और फिर क्या बात हुई? प्यार भी करना और कच्चा कच्चा करना और थोड़ा थोड़ा करना, और ये कि फिर उसमें कमज़ोर पड़ना, और फिर उसके अंदर जो है वो इस तरह करके कमज़ोरी लाना, ये कोई आईने वफादारी नहीं है, ये कोई तरीका फिर दुरुस्त नहीं है। तो हुकूकुल इबाद जहाँ जहाँ आपका ताल्लुक है, जहाँ जहाँ, उस ताल्लुक में आप गौर करेंगे कि आपके मामला देखें। इस्लाम के अंदर कितना तड़प के जाते हैं हम काबतुल्लाह की ज़ियारत करें, कितनी तड़प होती है अल्लाह का घर देखना है, हुजूर की बारगाह है आली मर्तबत में हाज़री देनी है, मदीना तैयबा हाजिर होना है, कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन आपको पता है कितनी बरकत वाली जगह है बैतुल्लाह शरीफ। तवाफ के फेरे 7 हैं, लेकिन उनमें हजर अस्वद का बोसा एक है। हजर अस्वद का बोसा एक दफ़ा ले लो तो काफ़ी है। कमाल ये है कि सिर्फ एक ही नहीं है, भी कोई नहीं। अगर रश ज़्यादा है ना, तुम दूर से इशारा ही कर लो, किस लिए इतनी दूर से चल के आए हैं, तो अब भी हजर अस्वद को ना चूमे। तो हमें हुक्म दे दिया गया कि शौक तुम्हारा अपनी जगह, पर तुम अकेले तो नहीं ना आए, बूढ़े भी आए हैं, बीमार भी आए हैं। देखिए एक हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं किसी जवान से कहूँ कि वो इशा की जमात कराए, और मैं जवानों से कहूँ कि वो लकड़ियाँ जमा करें, और जो लोग नमाज पढ़ने नहीं आए मेरा दिल करता है उनके घर जला दो। इतना सख्त ताकीदी हुक्म जमात के लिए बयान किया। लेकिन यह भी बयान कर दिया कि अगर तुमने कच्चा लहसुन खाया, प्याज खाया, मूली खा लिया, तुम्हारे मुंह से बदबू आती है या तुम्हारे जिस्म से किसी वजह से बदबू आती है, तो मस्जिद ना आना, नमाजियों को तकलीफ होगी। अल्लाह करे आप समझे। जमात का हुक्म अपनी जगह पे ताकीद के साथ है, लेकिन आके किसी नमाजी को तकलीफ देने की फिर भी इजाजत नहीं है। यानी जिस मस्जिद में कच्चा लहसुन, प्याज, ये चीजें खानी हराम तो नहीं ना, जायज है ना, लेकिन तेरे मुंह की बदबू से किसी को तकलीफ होगी, तो तुझे कहा गया कि मस्जिद में आके नमाजी को तकलीफ न दे। लेकिन तूने वो उस चीज पर क्यास ही नहीं किया, तूने लफ्जों से तकलीफ दे दी, जुमलों से तकलीफ दे दी, बातें कसनी, ऐसे सलाम फेर के बंदा पीछे हटा है, पता नहीं क्या मजबूरी है उसको, तो एक सामने रोक लिया, कहते तेरे बड़ी काल है, इतनी जल्दी थी तो आया क्यों था? भाई पूछ तो लेना उसे, खुदा जाने क्या मजबूरी है, वो आ गया, नमाज पढ़ ली, अब क्या मसला किया जा सकता है। इस तरह ना करे। वो किसी ने कहा था मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं, लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। तो आपके जो हुकूकुल इबाद के मामलात हैं उसमें सिर्फ नमाज रोज़े की गवाही ही काबिल कबूल नहीं है। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा ज़रूरी है। आपके लेन देन के मामलात किस तरह के हैं, ये मामला बड़ा